اس سے نیچے آئیے، عوام الناس، ان کے دماغ کلین سلیٹ کی طرح ہے، اس میں نہ کوئی خناس ڈارونزم کا بھرا ہوا ہے، نہ فرائیڈزم کا ہے، نہ مارکسزم کا ہے، کچھ بھی نہیں، کلین سلیٹ ہے۔ اس کو واعظ و نصیحت کے ذریعے سے، ایسی بات جو از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے اٹھے دل پہ اتر جائے، سادہ ترین زبان میں بھی بات کرو وہ قبول کریں گے، بس صرف اس کی ایک شرط ہے، آپ کا عمل بھی گواہی دے رہا ہو کہ آپ واقعی جو کہہ رہے ہیں اس پر خود بھی عمل پیرا ہے۔ یہ اگر پہلی منزل آپ سر کر آئے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اگر پہلی منزل آپ نے سر نہیں کی اور آپ شروع ہو گئے مبلغ کی حیثیت سے، تو ایسا مبلغ جو ہے وہ اسلام کو بدنام کرے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، میں بھی کوئی بڑا اونچا آدمی نہیں ہوں، کوئی بہت اعلیٰ تم سے برتر نہیں ہوں، کہ خاص لیول پر جب انسان دینی اعتبار سے پہنچ جاتا ہے تو اب سب سے بڑا فتنہ جو لاحق اسے ہو سکتا ہے وہ تکبر کا ہے، دوسروں کو بنظر استحقار دیکھنا۔ اگر یہ نہیں ہے، سنسیریٹی کے ساتھ اپنے مخاطب کی خیر خواہی اس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ ہے موعظہ حسنہ۔ یہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ سورہ نحل کی آیت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ ٹاپ لیول کے اوپر حکمت سے، دانشمندی سے، اور حکمت کسے کہتے ہیں؟ عقل کا سفر فطرت کی رہنمائی میں، اس کا نتیجہ حکمت، عقل خالص کا نتیجہ فلسفہ ہے۔ فلسفے کی منزل سکیپٹسزم ہے یا ایگنوسٹسزم ہے، لا ادریت ہے یا ارتیابیت ہے، ثم لم یرتابوا آج ہم نے پڑھا ہے، وہی ارتیابیت ہے۔ تھرڈ لیول ہے کہ ہر معاشرے کے اندر کچھ جنہیں ہم سمجھیں گے کہ گمراہ کن طبقات ہیں، گمراہ کرنے والے، ان کی تبلیغی سول سروس موجود ہوتی ہے، انہیں تنخواہیں ملتی ہیں اسی کی کہ وہ آپ کے نظریے کی نفی کریں اور اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ پھیلائیں۔ یہ لوگ ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سمجھنے کے موڈ میں کبھی نہیں ہوتے، ان کا تو انداز مناظرانہ ہوتا ہے، بس سمجھنا سمجھانا پیش نظر نہیں ہوتا۔ You have to meet them in their own elements۔ اگر نہیں کریں گے تو عوام الناس پر بہت برا اثر ہوگا۔ عوام الناس جو ہیں وہ تو پھر زیر اثر آ جائیں گے ان کے، جیسے کہ پادری فینڈر آیا تھا انڈیا میں، ابھی جبکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت شروع ہوئی تھی، کلکتے ہی سے انگریز شروع ہوئے تھے، کلکتے ہی سے مشنری وقت شروع ہوا تھا، وہیں پہلا پریس لگا تھا، وہیں اردو کی بائبل چھپی تھی، اور اس نے تمام مسلمان علماء سے مناظرے کیے، بنگال کے، بہار کے، یو پی کے، سب کو ہراتا ہوا، شکست دیتا ہوا دلی پہنچ گیا، اور دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا، اے مسلمانوں، میں وہاں سے یہاں تک آ گیا ہوں، تمہارا کوئی عالم میرا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے علماء نہ بائبل پڑھتے تھے، نہ تورات پڑھتے تھے، ان کا اصل سبجیکٹ تھا فقہ، اس لیے کہ انہیں سرکاری جو حکومت مسلمانوں کی تھی اس کے اندر قاضی اور مفتی کے عہدے، اور قاضی اور خطیب جامع مسجد کے یہ عہدے تھے، تو سول سروس کے لیے جو نصاب بنا ہوا تھا وہاں، اس میں قانون کی اہمیت تھی سب سے زیادہ، تو فقہ پڑھتے تھے، اور وہ لوگ تیار ہو کر آتے تھے پوری طرح عربی سے واقف ہے، قرآن سے واقف ہے، تو مقابلہ کیسے؟ اور اگر اس وقت کوئی شخص مقابلے میں نہ آ سکتا، ایک تو عجیب بات نوٹ کیجئے کہ اس وقت اسلام اور توحید کا دفاع کرنے والا سب سے بڑا ایک ہندو تھا، راجا رام موہن رائے، آئینہ تثلیث اس نے کتاب لکھی ہے جس میں کہ ٹرینٹی جو عیسائیت کی بنیاد ہے اس کی نفی کی اور توحید کا اثبات کیا۔ بہرحال پادری فینڈر کے مقابلے میں کوئی اگر نہ آتا تو کیا اثر ہوتا علماء پر؟ ویسے ہمیں انگریزوں نے فتح کر لیا، ہمارے مذہب کو عیسائیوں نے فتح کر لیا، لیکن اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا، ضلع مظفر نگر کا ایک قصبہ کیرانہ ہے، مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، وہ میدان میں آئے، انہوں نے شکست فاش دی، فینڈر کو بھاگ گیا ہندوستان سے۔ تو یہ جدال، اس کو قرآن کہتا ہے، مناظرہ نہیں، عام لفظ استعمال ہوتا ہے مناظرہ، قرآن کہتا ہے مجادلہ، لیکن اس کے لیے بھی کیا کہتا ہے؟ جدال بھی کرو تو خوبصورت طریقے سے، گالم گلوچ نہ کرو، لوگوں کی توہین نہ کرو، ان کے جھوٹے معبود ہیں تو انہیں گالیاں مت دو، شریفانہ انداز میں بات کرو۔ یہ تین لیولز دعوت، ظاہر بات ہے کہ اس طرح کے مناظرے کے لیے بھی اسپیشل ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔